السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے اس بات کو لے کر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہاں، کب اور کیسے ہوئی۔ دیکھیے، جب یزید پلید تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہی اصل وجہ تھی اور اسی وجہ سے جنگ کربلا قائم ہوئی۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کی، مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ پہنچے، وہاں حج کے ارادے سے احرام باندھا اور اس کے بعد حج ادا نہیں کیا بلکہ اس حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ کوفہ والوں کے خطوط آ رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم لوگ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں سے کوئی آئے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو حر بن یزید نے روک لیا اور کہا کہ ابن زیاد کا رویہ، یزید کا رویہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، لہٰذا آپ کوفہ کو نہ جائیں، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر آپ چلتے گئے، دوسری جگہ پر حر بن یزید نے روکا، اسی طریقے سے تیسری جگہ پر بھی حر یزید نے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، ان لوگوں کا رویہ آپ کے خلاف، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے بھائی، آپ رک کیوں نہیں جاتے ہیں، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں جب سب لوگ منع کر رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خواب میں میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ اگر آج حسین رک گیا، آج حسین جنگ میں نہ گیا، اگر آج جنگ نہ کی تو قیامت تک کے لوگ ظلم کے خلاف گردن کو جھکانا سیکھ جائیں گے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوا کریں گے، بلکہ لوگ غلامی کو پسند کریں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسری جگہ جہاں پر روکا گیا تھا قافلہ، پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہیں پر خیموں کو گاڑ دیا جائے، وہاں پر خیموں کو گاڑ دیا گیا۔ حر بن یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت سے انکار کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے۔ حر بن یزید نے کہا کہ امام عالی مقام پر پانی بند کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ابن زیاد کو یہ بات پتہ چلی کہ حر بن یزید کا رویہ اہل بیت اطہار کے لیے اچھا ہے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد ابن زیاد نے ابن سعد ابی وقاص کو بھیجا اور کہا کہ فلاں علاقے کی تمہیں گورنر آفس سونپ دوں گا، تم امام حسین سے جنگ کرو۔ ابن سعد آیا اور اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، ان 10,000 کے لشکر کو لے کے آیا اور 7 تاریخ کو، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا، 2 دن پانی بند رہا، یعنی 7 کو اور 8 کو۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو سمر نے اور ابن سعد نے امام حسین سے اعلان کیا کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر ہمیں بیعت کرنا ہوتا تو ہم مدینہ کیوں چھوڑتے، بیعت تو ہمیں ہرگز نہیں کرنی، اور رہی بات جنگ کی تو 1 رات کی مہلت دے دو، صبح جنگ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے منع کیا تو یزید بن حر نے کہا کہ امام کو 1 رات کی مہلت دی جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رات میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ دیا اور کہا کہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میرے خون کو بہایا جائے، لہٰذا ہم 72 ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، انجام کیا ہونا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے، کوئی شخص تم میں سے اگر جانا چاہ رہا ہے تو وہ چلا جائے۔ سارے چراغ کو بند کر دیا گیا، اندھیرا کر دیا گیا، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ لوگوں کی وجہ سے نہ جا سکے، اور میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا، جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ ایک 82 سال کے صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اگر آج آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو کل آپ کے نانا کو کیا جواب دوں گا، کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے بعد 10 تاریخ ہوئی،
10 تاریخ ہوئی، آپ نے نماز فجر کو پڑھایا، اس کے بعد جنگ کا اعلان ہوا، اور جب جنگ کا اعلان ہوا تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عباس جنگ کے شروع میں ہی شہید ہو گئے، ایک میں آتا ہے کہ لاسٹ میں شہید ہوئے۔ وہ جب پانی لینے کے لیے گئے، کیونکہ جو بچے اہل بیت اطہار میں سے تھے، جو عورتیں تھیں، ان سے اب نہیں رہا جا رہا تھا بغیر پانی کے، تو حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے، اور نہر فرات پر جو سپاہیوں کا پہرا تھا انہیں قتل کر کے نہر فرات پر پہنچ گئے، نہر فرات سے پانی لیا اور ایک ہاتھ میں پانی پکڑا اور واپس آ رہے تھے، وہ لوگ حملہ کر رہے تھے، اچانک کسی نے حملہ کیا، حضرت عباس کا بازو کٹ کر نیچے گر گیا، آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر کسی نے حملہ کیا، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے نیچے گر گیا، آپ کے دونوں بازو شہید ہو گئے، پھر آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، اور پھر کسی نے آپ کی گردن پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زینب دیکھ رہی تھی، کہا اے امام حسین جاؤ حضرت عباس کو اٹھا کر کے لاؤ۔ حضرت عباس کو اٹھایا اور کہا کہ مولا یہ امام حسین کی، یہ حسین ابن علی کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت عون و محمد کو بھی شہید کر دیا گیا، گویا کہ اہل بیت اطہار اور جو ان کے ہمراہ تھے ہر ایک کو شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین جب امام حسین جنگ میں گئے، پھر امام حسین نے ایک خطبہ دیا، اتمام حجت کی، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں، میں شہزادہ علی ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم لوگ نہیں مانو گے، لیکن میں اتمام حجت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ نواسہ رسول تھے، یہ جگر گوشہ بطول تھے، یہ اہل بیت اطہار میں سے تھے، لہذا اس وجہ سے اتمام حجت کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صافہ مبارک، ان کے امامہ مبارک کو اپنے سر پر باندھا، اور اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کو اٹھایا، میں گئے، ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور آپ ان کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ کئی لوگ آئے ان کو آپ قتل کرتے رہے۔ جب یہ معاملہ ابن سہیل نے دیکھا، اپنے دانتوں کو پیسنے لگا اور کہا کہ میرے بیٹوں کو بھیجو، وہ پہلی بار میں ہی امام حسین کو شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں کو بھیجا گیا، امام عالی مقام نے پہلی بار میں ہی ان کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے کئی لوگ آتے رہے، ان میں ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ وہ سوچنے لگے کہ ان کو ایسے نہیں ہرایا جا سکتا ہے۔ پھر کہا کہ ایک ساتھ سب لوگ حملہ کریں۔ جب ایک ساتھ سب لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوالفقار سے، اپنی تلوار سے جس طرف چلاتے تھے گردنیں ایسے کٹ رہی تھیں جیسا کہ سبزی کٹ رہی ہو، لہذا جب اس طریقے کا بھی ان کا طرز عمل کام نہ آیا تو پھر مشورہ یہ کیا گیا کہ دور سے تیر کی برسات کی جائے، چاروں طرف سے تیر مارے جائیں، تیر چلائے جائیں۔ جب اس طریقے سے چاروں طرف سے تیر چلائے گئے تو کوئی تیر امام علی مقام کے پیشانی پر لگ رہا تھا، کوئی آپ کی پیٹھ مبارک پر لگ رہا تھا، اس طریقے سے آپ کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ آپ کے جسم پر کئی تلواروں کے وار تھے، کئی نیزوں کے وار تھے، کئی تیروں کے وار تھے، آپ کا جسم زخمی ہو گیا۔ ایک شخص نے تیر چلایا، آپ کی پیشانی مبارک پر لگا، آپ گھوڑے سے نیچے زمین پر آ گئے، زمین پر جیسے ہی آئے جو آپ کے جسم مبارک میں، جو آپ کے جسم میں زخم لگے ہوئے تھے، نیزے لگے ہوئے تھے، وہ زخم اور گہرے ہو گئے، کٹا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے، مولا کیا تو مجھ سے راضی ہے، یعنی کیا تو امام حسین سے راضی ہے، کیا تو راضی ہے مولا، تیرے ہر معاملات پر میں نے صبر کیا، آہ تک نہ نکلی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ سب کچھ لٹا دیا، خاندان لٹا دیا، اون و محمد کو شہید کروا دیا، حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر سب شہید ہو گئے، کیا مولا تجھے حسین کی اس قربانی کو قبول کر لیا؟ مولا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔